اللہ 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 اللہ۔ معزز خواتین اسلام، مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے اس موقع پر جبکہ آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن پاک سنا ہے، میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سب کو میں بہت نیک تمناؤں کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس مبارک مہینے میں جو آپ نے وقت کو فارغ کیا، اپنی مصروفیات کو فارغ کر کے آپ یہاں تشریف لائے اور قرآن پاک کو مکمل سنا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو اس مبارک مہینے میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا موقع نہیں مل سکا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے منتخب کیا اور قرآن کو سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ وہ قرآن جس سے بہتر اور بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، جس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے، جس کے ہر حرف پر عام دنوں میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں ہر حرف پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، سننے میں بھی وہی ثواب، پڑھنے میں بھی وہی ثواب۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن میں جتنے حروف ہیں، آپ نے جتنا سنا ہے، ہر حرف پر 70 نیکیاں آپ کو ملی ہیں، تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو اور یہاں بیٹھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ معزز خواتین اسلام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کیوں اللہ نے رکھے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، مردوں اور عورتوں، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں؟ کس مقصد کے لیے؟ فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ روزہ دے کر کے ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، اور پرہیزگار جو انسان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ عدت للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں صرف یہ فرمایا کہ وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ پھر جب اتنی بڑی جنت ہے، جتنا بڑا آسمان و زمین ہے، اس کی صرف چوڑائی ہے، پھر اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ جنت کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ فرمایا کہ عرش اعظم کے نیچے ہے، عرش عظیم کے نیچے ہے۔ اس زمین کے اندر بھی جنت نہیں ہے اور آسمان میں بھی جنت نہیں، بلکہ آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت آسمان و زمین سے بڑی ہے، تو جو چیز بڑی ہے وہ چھوٹی چیز کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ باکس جتنا بڑا ہے اس سے چھوٹی چیز ہو تو اس باکس کے اندر آ سکتی ہے، لیکن باکس چھوٹا ہو اور چیز بڑی ہو تو اس باکس کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس لیے جنت چونکہ بڑی ہے، آسمان و زمین کے اندر نہیں بلکہ آسمان کے اوپر ہے، تو وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے، جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بہترین قسم کے میوے ہیں،
اور راحت و آرام کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر رکھی ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ جس کو کانوں نے کبھی سنا نہیں، آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، دلوں کے اندر کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر رکھی ہیں، اور وہ جنت کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو مرد پرہیزگار ہیں ان کے لیے، جو خواتین پرہیزگار ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے روزے ہم کو اس لیے دیے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، اور پرہیزگار بن کے اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ معزز خواتین، رمضان المبارک کے 2 عشرے ختم ہو چکے، آج دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ 3 عشرے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اور جنت سے آزادی کا عشرہ۔ پہلے جو 10 دن ہیں یہ رحمت کا عشرہ ہے، پھر اس کے بعد جو 10 دن ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے جو آج مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو آخری عشرہ آئے گا 10 دن، وہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اس آخری عشرے میں خاص طور سے اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے مستعد ہو جاتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو ام المومنین ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اور اپنے گھر کی ازواج مطہرات کو باقاعدہ رات میں جگاتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، اور کہتے تھے کہ اٹھو، اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو لوٹ لو۔ تو یہ آخری عشرہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، جیسے 21ویں رات جو آج ایک پہلی رات شروع ہوگی، 21ویں، 23ویں اور 25ویں، 27ویں، 29ویں رات جو ہوتی ہے، یہ طاق 5 راتیں جو ہوتی ہیں، ان میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے بیت العزت میں، یہ جو پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، یہاں ایک مقام ہے بیت العزت، تو لوح محفوظ سے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے سمائے دنیا کے بیت العزت میں شب قدر میں ایک بارگی پورا قرآن نازل کیا۔ پھر اس سمائے دنیا کے بیت العزت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً 23 سال میں پورے قرآن کو نازل کیا۔ تو ایک بارگی جو پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے بیت العزت میں نازل ہوا ہے، یہ شب قدر میں ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اے نبی آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں عبادت کی جائے تو وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا جو اس ایک رات میں عبادت کر کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک رات کی عبادت 80,000 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر یہ شب قدر کی عبادت ہے۔ تو یہ کن راتوں میں آتی ہے؟ 5 راتوں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں خاص طور سے جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔
معزز خواتین، ہمارے بہت سارے مسائل ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر مسئلے کے اندر اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دنیا کے مسائل کے لیے، اپنے آخرت کے مسائل کے لیے، جنت کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے، دنیا کے آفات سے بچنے کے لیے، دنیا میں خوشحالی کے لیے، دنیا میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور سے ان راتوں میں جاگ کر عبادت کریں۔ چاہے تھوڑی ہی دیر عبادت کریں، چاہے 1 گھنٹہ ہی عبادت کریں، لیکن ضرور رات میں جاگ کر عبادت کریں۔ سحری کے وقت، سحری سے پہلے 1 گھنٹہ اگر آپ عبادت کر لیے تو بہت بڑا ثواب حاصل کر لیں گے، ورنہ تو اس رات میں پوری رات اگر عبادت کی جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ شب قدر ہے، اس اعتبار سے یہ آخری عشرہ بہت اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور اس اعتکاف کا اتنا فائدہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو 1 مرتبہ رمضان میں اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کریں گے، اور ہر خندق اتنی لمبی چوڑی ہے کہ ایک طرف سے دوسرے کنارے پر اگر چلیں تو 500 سال لگیں گے ایک خندق پار ہونے میں۔ تو اتنی گہری لمبی چوڑی 3 خندقیں ہیں جہنم اور اس معتکف کے درمیان۔ مقصد یہ ہے کہ جو اعتکاف ایک بار بھی کیا اس کے جہنم قریب نہیں ہو سکتی ہے، جہنم سے وہ بہت دور ہوگا۔ تو اس لیے اعتکاف بھی اس رمضان کے مہینے میں بہت فائدہ مند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا یا اعتکاف کرنے والی اگر صرف سوتے رہے، یعنی کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کا میٹر جاری رکھتا ہے، نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ نیکیاں جو کرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ مرد حضرات تو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف ہے، گھر میں خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مردوں کے بنسبت خواتین کے لیے اعتکاف کرنا بہت آسان ہے، گھر کے کسی کونے میں اپنا اعتکاف بنا لیں، وہاں بیٹھی رہیں، گھر کا کام بھی ہوتا رہے گا، گھر کی عورتوں سے، لڑکیوں سے کام بھی کراتی رہیں اور خود اعتکاف بھی کرتی رہیں، کہیں جانا نہیں، کچھ کرنا نہیں، گھر میں اعتکاف کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر دے گا، اس کا جو ثواب دے گا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو راتوں میں جاگ کر عبادت اور اعتکاف، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، استغفار اور اپنی دنیا اور آخرت کی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ بہرحال یہ موقع پر جو آپ نے قرآن پاک کو سنا ہے، یقیناً آپ بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ یقیناً ہمیں اس کا فائدہ دنیا کے اندر نہیں معلوم ہوگا، لیکن جب اس دنیا سے ہماری روح پرواز ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس مہینے کی جو قرآن پڑھے گئے، سنے گئے، اس کا کیا فائدہ حاصل ہوا۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ تقویٰ کے بہت سارے درجات ہیں۔ تقویٰ جو آتا ہے نیک عمل سے آتا ہے، نیک عمل الگ الگ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ عورتوں کے لیے نیک اعمال جو ہیں وہ بھی مردوں کے برابر ہیں۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جو فرمایا کہ مرد باہر جا کر کے اگر کریں تو ان کو ثواب ملے گا، خواتین گھر کے اندر رہیں تو مردوں کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ عورتوں کے لیے جمعہ نہیں ہے، لیکن عورتیں اگر گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جمعہ کا ثواب دے گا۔ مردوں کے لیے جہاد ہے، عورتوں کے لیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عورتوں کو گھر کے اندر اس کا ثواب دے گا۔ اسی طریقے سے خاص طور سے خواتین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے قرآن میں، وہ پردے کا ہے۔ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا نساء النبی
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنے مسلمان خواتین سے کہیے یغضضن من ابصارہم ویحفظن فروجہم، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور جب گھر سے نکلیں اولاً تو گھر میں رہیں، گھر سے نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں۔ پردہ، جب کوئی عورت بے پردہ کہیں نکلتی ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، تو شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بے پردہ نکلتی ہے، غیر محرم کے سامنے آتی جاتی ہے بے پردہ، تو پھر وہ ایسی ویسی عورت، یعنی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غلط بیان فرمایا کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ تو اس لیے پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اجنبی مردوں سے پردہ کرنا لازم ہے، اور غیر محرم کے سامنے جانا، غیر محرم کے سامنے بے پردہ ہونا، یہ عورت کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اولاً تو عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے اور باہر ضرورت کے وقت نکلنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں کے اندر برقرار رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، تو معلوم ہوا کہ عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی ضرورت کے تحت نکلنا ہے تو باقاعدہ پردے کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ایک اہم بات جو میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بہنوں اور ہماری خواتین کے اندر پردے کے متعلق وہ یہ سمجھتی ہیں کہ صرف برقع لگا لیے تو پردہ ہو گیا، اور برقعے کے اندر آج طرح طرح کے بیل بوٹے، طرح طرح کے پھول پتیاں، یہ جو ہیں یہ بھی پردے کے خلاف ہے۔ پردہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اندر کا جو کپڑا ہے، جو زینت کا کپڑا، اس کو چھپایا جا سکے، لیکن آج نقاب کے اوپر، برقعے کے اوپر ایسے ایسے پھول پتیاں ہیں جو خود جاذب نظر ہیں اور ان پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ اس لیے ایسے برقعے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، سادہ برقع استعمال کرنا چاہیے، اس میں زیادہ کام نہ ہو، جس میں زیادہ پھول پتیاں نہ ہوں، ہلکا پھلکا پھول ہو اور ہلکا سادہ ہو، ایسے برقعے استعمال کرنے چاہیے۔ ورنہ پھر جو ایسے برقعے استعمال کرتی ہیں جس سے جسم کے بدن نظر آئیں یا پھر اس میں پھول پتیاں ہوں، ایسے برقعے وہ پردے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ بہرحال اس موقع پر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور نماز کا وقت ہونے والا ہے، ظہر کی اذان ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہی باتوں پر اکتفا کروں، اور میں آپ حضرات کو یہ اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بھی آپ نے قرآن سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی برکت اور اس کی رحمتیں آپ کے دلوں کے اندر نازل فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ۔